السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ایسے معاملات گزرے ہیں سوشل میڈیا پہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر، جس کے اوپر ذرا توجہ دلانا چاہیں گے۔ ایک وہ ویڈیو جو سوات میں ایک پورے خاندان کی ہے، جو کہ دریا کی نظر ہو گئے اور اپنے رب سے جا ملے، اور ایک ابھی کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے جس میں ایک استاد ہیں، وہ کہیں کچھ پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے حکم الہی آ پہنچا اور اپنے رب سے جا ملے وہ بھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا بھائی کہ وہ جو سوات والی ویڈیو ہے کہ پورا خاندان یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آتی ہے تو اسی طرح آتی ہے۔ وہ آپ لاکھ اپنے سر پہ بیٹھ جاؤ کہ اس کا ریسکیو، اس کا ریسکیو، ایک ہیلی کاپٹر، 2 ہیلی کاپٹر، 4 ہیلی کاپٹر، 50 ہیلی کاپٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آتی ہے تو آتی ہے بھائی، کسی کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آسانی فرمائے سب کے حق میں، لیکن یہ جو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے ان چیزوں کو، ہونا چاہیے نارملائز ہی ہونا چاہیے، برحق ہے ہر چیز۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں یا میں اگر تھوڑی نظر ڈالوں تو مجھے بھی یہی نظر آتا ہے کہ فرق نہیں پڑتا کسی کی ذات کے اوپر، یہاں شیئر کرائی، وہاں شیئر کرائی، وہاں شیئر کرائی، مسجدیں ویسی خالی ہیں۔ ہم لوگ کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو یہ ایران اور اسرائیل کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ڈیلے ہوا ہے بھائی، حل نہیں ہوا۔ فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا؟ وہ ابھی بھی مار رہے ہیں یار وہاں پہ، اب تو حدیں کراس ہو گئی ہیں۔ آٹے میں اوپیوڈز ملا کے بھیج رہے ہیں ان کو، دوائیاں ڈال کے بھیج رہے ہیں۔ تب کہ اب کیا کریں، کیا کریں؟ ہم چل کر رہے ہیں سب کے سب بیٹھے ہوئے، ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف۔ ہمارے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے، کل تک فلسطین تھی، کل رات میں پیٹرول پہ 8 روپے بڑھے، تو اب سب سے بڑی ٹینشن پیٹرول ہے۔ بھول گئے فلسطینی بھائیوں کو؟ پہلے فلسطینی بھائی یاد آ رہے تھے، پھر ان کو بھی بھول گئے۔ پھر جب ایران کے ساتھ مدعا شروع ہوا تو سب ایران میں لگ گئے، اس دوران کھانے کے چکر کے اندر فلسطینیوں کو باہر نکال کے مارا، انہوں نے شوٹنگ گیلری بنائی، اس کے اوپر کسی نے کچھ بولا ہی نہیں۔ پھر یہ ایران اسرائیل کا مسئلہ حل ہوا، اب بھی کوئی فلسطینیوں کے لیے نہیں کر رہا کچھ۔ مطلب کہ اتنے عجیب حالات ہیں، ایسا کیا ہے یار؟ ایسا کیا ہو گیا ہے ہم لوگ کو؟ خوف نہیں آتا ہمیں؟ ہمیں خوف نہیں آتا اپنے رب سے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ سوال ہے ان کا، اور بہت معذرت چاہتا ہوں، یاد رکھنا میری بات کو۔ وہ جو پیارے پیارے پھول جیسے بچے ہیں نا، وہ کریں گے سوال کہ تمہیں جوانی دی تھی تمہارے رب نے، تمہیں مال دیا تھا، تمہیں طاقت دی تھی، تمہیں تندرستی دی تھی، تمہیں جان دی تھی،
تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ عطا کرا تھا تمہارے رب نے، تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ مجھ سے پوچھو پرسنلی تو بھائی ہم تو ابھی بھی ویڈیوز کے اندر ان کے سوالیہ چہرے دیکھتے ہیں۔ ہم نے تو پچھلے 13 سال سیرین بچوں کے بھی سوالیہ چہرے دیکھے ہیں جن کو ایران نے مرڈر کرا، ایران نے جینوسائڈ کرا۔ ہم تو یمن کے بچوں کے بھی وہ چہرے دیکھتے ہیں جو کولرا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے بھی دیکھے ہم نے پچھلے 13 سال میں جن کو ایران نے قتل کرا اور جینوسائڈ کرا۔ ہم افریقی ممالک کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جینوسائڈ کیا گیا، لیتھیم کے لیے یا اس کے لیے اس کے لیے، ڈارفر کے حالات بھی ہم دیکھتے آئے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے پھر وہ روانڈا ہو، کانگو ہو، نائجیریا ہو، کینیا ہو، یو نیم اٹ، لائبیریا ہو۔ ہر جگہ بچے ہی نظر آ رہے ہیں بھائی۔ تم لوگ یہ پک اینڈ چوز کا چکر کب ختم کرو گے؟ ابھی تمہیں ڈارفر پہ تصویر ڈیٹیلز نہیں آ رہی نا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے سوڈان میں؟ اور آئے گی بھی تو تم کیوں دیکھو گے؟ کیونکہ مسلمان نہیں ہے بھائی، ایسا ہی ہے نا۔ تمہاری ریاست جن کو مسلمان مانتی ہے انہیں کی خبریں تمہیں دکھاتی ہے، غور کرنا میری بات۔ تمہاری ریاست جن کو مسلمان سمجھتی ہے انہیں کی خبر دکھاتی ہے، اور تمہارے علماء کیا بولوں میں، تمہارے علماء اسی ریاست کا حصہ ہے۔ میں صرف یہ بولتا ہوں بھول جاؤ ساری چیزیں، بھول جاؤ کیا ریاست، کیا علماء، کیا امیر صاحب، کیا امام صاحب، کیا یہ کیا وہ، سب بھول جاؤ ایک لمحے کے لیے، اور صرف یہ سوچو کہ کیا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس امت کے ساتھ، آن اے کلیکٹیو لیول، اجتماعی لیول کے اوپر، کیا اس کا جواب دے سکتے ہو تم؟ سب کچھ دیا اللہ پاک نے الحمدللہ، کیا اس کا جواب دے سکتے ہو؟ دنیا میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گزر جائے گی، آج نہیں کل آ جائے گی۔ وہ ویڈیو کا ریفرنس بھی میں نے اسی وجہ سے دیا تاکہ آپ کو پتہ لگے، بس یہ یوں آتی ہے اور سک کر کے لے کے چلی جاتی ہے، کوئی نہیں روک سکتا بھائی۔ 500 ہیلی کاپٹر بھی لے آتے تو نہیں روک سکتے، ان کا وقت آ گیا تھا۔ یہ وہ سب سے بڑا ایمان کا حصہ جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو دیا، صبر کر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن اس کو لے کے ڈنڈورا پیٹنا اور کاش اور اے کاش اور وہ کاش کہ بڑے ہوتے تو بچ جاتے اور کوئی دوسرا ہوتا تو بچا لیتے، اور یہ غریب تھے تو نہیں بچے، بھائی یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہے بھیا، ہونا چاہیے سسٹم ان پلیس، لیکن اب نہیں ہے تو کیا کریں بھائی، نہیں ہے تو کیا کریں؟ آج تک نہیں بنا اس ملک کے اندر، اور جہاں بن گیا وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب آتی ہے تو اتنا جلدی آتی ہے کہ ریسکیو سروسز پہنچتی نہیں ہے، ای ایم ایس پہنچتی نہیں ہے، ایمرجنسی سروسز، اس سے پہلے ہی کارروائی ڈل چکی ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو آتی ہے بھائی۔ ویڈیو شیئر کرانا مقصد نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ لگے رہو اور یہ لوگوں کی ڈیتھ کی ویڈیو شیئر کراتے رہو، تفریح ہے، کوئی تفریح ہے، عبرت حاصل کرو بھیا، اس سے اپنے رب کو یاد کرو۔ مسجدیں ابھی بھی ویسی خالی ہیں، ہم سمیت یار، ہم بھی کوئی
سرخاب کے پڑھ نہیں لگے بھائی، سب گنہگار ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نمازیں چھوڑتے ہیں ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایمان کے سودے کرتے ہیں ہم لوگ. کم از کم تزکیہ ہی کر لیا کرو رات میں سونے سے پہلے. یہ دن میں کتنے کام غلط کریں اور کتنے صحیح کریں. تنہائی میں بیٹھو گے، اپنے رب سے بات کرو گے تو تزکیہ بھی ہو جائے، توبہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ. توبہ سے بسم اللہ کرو. حالات تو بدلنے والے نہیں ہیں، نہ ایران کے بدلنے. اس نے اپنا سازشی چکر اس نے چھوڑنا نہیں ہے. اسرائیل نے اپنا سازشی چکر نہیں چھوڑنا. بول دو امریکہ اس کے پیچھے اور یہ ہے اور وہ ہے اور ہم اس کے پیچھے اور وہ اس کے پیچھے اور پاکستان وہاں سے چلتا ہے اور جرنیل وہاں سے چلتا ہے اور وہ وہاں سے چلتے ہیں اور یہ وہاں سے چلتے ہیں. ابے سن بھائی، اپنی فکر کرو. کیا کچھ نہیں ہوتا تمہارے شہر کراچی میں. ابھی ایک بارش کی نظر ہی 8 افراد ہو گئے، کچھ کرنٹ سے گئے، کچھ گٹروں میں گرے، کچھ کیا ہوا اور کچھ کیا ہوا. کیا کر لیا؟ کسی نے کچھ کر لیا؟ کچھ نہیں کر سکتے. جس کی آنی ہے اس کی آنی ہے بھائی، تمہارا باپ بھی نہیں بچا سکتا اس کو. دعا کیا کرو بس. بچانے اور لینے والی ذات اللہ پاک کی، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے کرے. لیکن تمہارے لیے یہ ویڈیوز اس وجہ سے آ جاتی ہیں کہ تم تو کم از کم عبرت حاصل کر لو. لوٹ آؤ اس رب کی طرف، اس ایک اکیلے رب کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف، اس کے عہد کی طرف. وہ عہد ہے، قل هو اللہ احد. یہ بات یوں نہیں آتی سمجھ میں تم لوگ. اس کی وحدانیت کی طرف کیوں نہیں کھینچے چلے جاتے؟ اپنے بت اور خدا کیوں نہیں توڑتے؟ اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. معاملات تو کسی کے بھی صحیح ہونے والے نہیں ہیں، اور اب اور بری کنڈیشن کی طرف جا رہے. پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، اور آپ کی سب سے بڑی ٹینشن اس ٹائم کیا ہے؟ 8 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. یہ چور ہے، سب چور ہیں. تم چوری نہیں کرتے، سب اپنے مطلب کی چوری کرتے ہیں صبح سے رات تک. اپنے گریبان میں جھانکنے کا شوق نہیں ہے کیونکہ بدبو آتی ہے. اور اب تو بدبو بھی امیون ہو گئی ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا؟ کرے جو کون دیکھ رہا ہے. کر لیں گے تو مل جائے گا موقع. تو ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، اور ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس بھی بھائی. سب سے پناہ مانگو یار. وہ جو کہتے ہیں نا یہ سارے کے سارے لبرل اور یہ سارے آج کل کے لوگ ہیں، مسلمان بھی بہت اب یہ کہتے ہیں ایک ہی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو. معذرت چاہتا ہوں بھائی، ایک ہی زندگی نہیں ہے. اللہ پہ ایمان ہے تو یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. پناہ گاہ ہے، سفر کی جگہ ہے، سفر ہے. اردو والا گزر کے چلے آنا ہے بھائی. ہماری تو زندگی وہاں سے شروع ہے کہ جب سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کبھی وقت ملے تو سورہ قیامت کا ترجمہ ہی پڑھ لو یار، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. دوبارہ زندہ ہونا ہے بھائی ہم سب نے، اور جواب دینا ہے ہم نے، اور اس کام کا جو ہم کرتے ہیں
رتی برابر بھی اچھائی ہوگی تو سامنے لا دی جائے گی، رتی برابر بھی شر ہوگا تو سامنے لا دیا جائے گا۔ جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آگ برس رہی ہے فلسطینیوں پہ، کسی کو کوئی فرق نہیں۔ آپ کے اپنے ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ آپ کو چاہیے تو آپ خود جا کے ڈھونڈ لو۔ آپ کے اپنے ملک میں آگے برس رہی ہے۔ کھانا بند، پانی بند، اوپر سے آگ برس رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کریں جو ہم سب سے اچھا کر سکتے ہیں۔ منجن بکوا لو، میں بھی منجن بیچ رہا ہوں یار، آپ بھی منجن بیچتے ہو، سب منجن بیچ رہے ہیں۔ ہمیں منجن بیچنے کی عادت ہو گئی، ہمیں باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، عمل کی عادت نہیں رہی۔ اور جب کوئی عمل کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بولتی ہے دنیا، باتیں کرنے والے بولتے ہیں کہ عمل ہمارے سامنے کرو۔ بھائی تمہارے سامنے کیوں کرے؟ تمہارے سامنے کیوں کرے عمل؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا آپ کا اور مسلم امہ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ کسی کو نماز کے لیے تلقین کرو، تلقین کیا، کسی کو نماز کے لیے مشورہ دو، مشورہ ہی بولوں گا میں اس کو، تبلیغ ترغیب کچھ بھی نہیں بولوں۔ کسی کو مشورہ دو، اور مشورہ بھی ایسے نہیں ہے، یہ نہیں بولنا ہوتا بھائی کہ نماز کیوں نہیں پڑھی اور کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں ہے۔ آپ یہ بولتے ہیں یار نماز بڑی خوبصورت چیز ہے، انسان کو پڑھنی چاہیے، موقع ملے تو پڑھ لیا کر، کیونکہ آج کل تو ڈائریکٹ بولو تو لوگوں کی ہٹ جاتی ہے۔ تو جواب ملتا ہے تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں، تو صحیح ہے بھائی۔ اور اسی آدمی کے سامنے اگر آپ کوکا کولا منگا کے پی لو تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، اسرائیلی پروڈکٹ کو سپورٹ کر۔ اب اگر میں اس کو یہ جواب دیتا ہوں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کمپیریزن دیکھ رہے ہو بھائی، یہ کمپیریزن ہے، میرا کوک پینا اور تمہارا نماز پڑھنا، تمہارا نماز پڑھنا تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا کوک پینا میرا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے، ہے؟ میری مرضی میں کوک پی رہا ہوں، میں نے آپ کو بولا زبردستی لے کے کیا نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں، میری مرضی میں کوک پی رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں میرے ہاتھ سے کوک چھیننے والے؟ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں کوک کسی بھی وجہ سے پی رہا ہوں، آپ کو کیا ہے؟ نماز پہ ہم بولیں تو اچھا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، نماز فورس نہیں کر سکتے، ہم کر بھی نہیں رہے بھائی، ڈیفینیٹلی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب میں کوک پی رہا ہوں تو یہ بھی میرا اور میرے رب کا معاملہ، میں کسی وجہ سے کوک پیوں، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ نہیں، کیونکہ آپ کوک نہیں پی رہے دنیا کے پریشر کی وجہ سے، تو میں بھی وہ پریشر لوں، کیوں لوں بھائی؟ میں تو پیوں گا کوک، میری مرضی، آپ کے کہنے کی وجہ سے تھوڑی چھوڑوں گا۔ آپ نے میرے کہنے کی وجہ سے نماز شروع کری نہیں کری، اب میرے کیا، اللہ کے کہنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے آپ، تو میں آپ کے کہنے پہ کیسے کوک چھوڑ دوں بھائی؟ میں تو پیوں گا، آپ کو اچھا لگے برا لگے، برا لگے نہیں بیٹھو ہمارے ساتھ، جاؤ کہیں اور جا کے کام کرو، کہیں اور جاؤ وہاں جا کے کام کرو۔ اپنی مرضیاں تھوپنا بند کرو، اپنی خواہشیں لوگوں پہ تھوپنا بند کرو۔ خیر اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، یہ ویڈیو چھوٹی سی بنائی اس وجہ سے تھی کہ ایک تو یہ کہ یہ کچھ ویڈیوز وغیرہ چل رہی تھی، ہم نے بولا موقع اچھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے دماغوں میں تازہ ہوتی ہیں چیزیں،
ان کو ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے، کوئی ایک بھی زندگی بدل گیا تو ہماری بھی بچت ہو جائے گی، ہمارے ایسے اعمال تو ہیں نہیں کہ ہماری بچت ہو۔ دوسرا یہ بھیا یہ جو رکا ہے یہ رکا نہیں ہے ابھی، اس کو کہتے ہیں، اس کو تاخیر دی گئی ہے، اس کو تاخیر کسی وجہ کی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ تاخیر تاخیر ہی رہے، یہ ڈیلے ڈیلے ہی رہے، کیونکہ یہ کبھی بھی ایرپٹ ہو جائے گا دوبارہ، اور اس بار ایرپٹ ہوا تو یہ رکے گا نہیں، اور تمہارا ملک بھی اس میں شامل ہوگا بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہو رہا ہے اس ٹائم دنیا کے اندر جو معاملات بن رہے ہیں۔ آپ لوگ 8 روپے پیٹرول پہ ٹینشن لیتے رہو، مار پیٹ کرتے رہو، اس کو گالیاں دیتے رہو، یہ کرائی اس وجہ سے کہ آپ کی نظر نہیں جائے وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور آپ کے اوپر کیا آنے والا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کو بتا دیا جائے بابو یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ پینک ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے، تو جو نہیں ہونے والا ہوگا وہ بھی کر گزرو گے، اور آپ کو نہیں بتایا جائے اور اچانک ہو تو آپ بولتے ہو اچھا صحیح ہے نا، یہ ہونا تھا، ہم کیا کر سکتے، اب تو ہو گیا۔ کہنے کا مقصد ہے بھائی اپنی آخرت سنوارنے کی طرف فکر کرو، وقت بہت کم، اپنی آخرت کی طرف غور کرو، یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا یار، یہ خواب شواب یہ وہ یہ ساری چیزیں سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اپنی آخرت کی تیاریاں کرو بھائی، آج نہیں تو کل جانا ہے، آپ نے میں نے سب نے جانا ہے، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ اس رب کو پہچانو یار، اس کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ یار، ایک اکیلے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہو، جھکاؤ اپنے سر، ایک بار جھکاؤ گے تو اللہ پاک اور آسانیاں کرے گا، راحت اور تسکین دے گا، غم کو دور کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، صرف یہ بولتا ہے سر جھکاؤ میرے سامنے، اور اسی کام کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے تو آپ کرتے رہیں بھائی، کسی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر انسان نے اپنا حساب کتاب خود دینا ہے۔ اپنے اس امتحان کے لیے تیاری کرو، ابھی بھی وقت ہے، وقت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، آخری سانس سے پہلے تک وقت ہوتا ہے، اللہ پاک نے بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے، ایک لفظ اللہ بھی نکل جائے نا اور ایک آنسو بھی ٹپک جائے، وہ رب اتنا وہ معاف کر دیتا ہے، بولتا ہے جاؤ خوش ہو جاؤ، نا امید نہیں ہونا اس رب سے۔ وہ جو تجزیہ مزین ہے یہ تو ہماری اسبابی دنیا کی چیزیں ہیں، اور یہ کرنا بھی ضروری ہے، سکھایا گیا کہ یہ کرو، دین نے بولا یہ کرو، اگر تمہیں معلوم ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن آخری اور پہلی اس رب کی طرف ہے، جو ہوگا اس کے حکم سے ہوگا، جو ہوگا ہمارے لیے اچھائی کے لیے ہوگا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کے لیے بھی امتحان ہے، آپ سے پہلے والوں کو بھی آزمایا گیا ہے، آپ کو بھی آزمایا جائے گا، آزمایا سب کو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ بات کچھ سمجھ آ جائے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی 1-2 ویڈیوز کے اندر۔ بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن اب اس ٹائم سینسر بورڈ فل ایکٹیو چل رہا ہے پاکستان میں، یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے ذرا جائیں اور غور و فکر کریں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، تو بہتر ہے دبے لفظوں کے اندر جو سمجھ میں سمجھنا چاہے سمجھ لیں، ذرا گلوبل نیوز دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جانا ہے، کیا ایکسپیکٹڈ ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کو تندرستی دے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کے اوپر رحمتیں اور رحم نازل فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔